کشمیر کے معروف صحافی، افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار شمس الدین شمیم نے سری نگر میں جمعرات کی شب طویل علالت کے بعد اس دار فانی کو الوداع کہا۔ انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں کے ذریعے ادبی دنیا میں اپنی الگ شناخت قائم کی۔ ادبی حلقے نے شمس الدین شمیم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ شمس الدین شمیم کو ان کے آبائی علاقے ملک صاحب سورا میں سپرد خاک کیا گیا۔ شمس الدین شمیم کا شمار کشمیر کے معروف صحافیوں، افسانہ نگاروں اور ڈرامہ نویسوں میں ہوتا ہے۔ شمیم صاحب نے اپنے ادبی سفر کا آغاز اردو روزنامہ آفتاب سے کیا اور اپنی کہانیوں اور افسانوں سے اپنی الگ پہچان بنائی اور عوام کے مسائل کو اپنے افسانوں اور ڈراموں کے ذریعے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے کشمیری کہانیوں کو ایک نئی سمت دی اور قارئین کے دلوں پر راج کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے فن کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ ان کی خاکساری اور انکساری سے ایک زمانہ واقف ہے۔ اپنے عزائم اور قوت ارادی سے انہوں نے کئی مشکل مراحل طے کیے۔ ان کے انتقال سے ادبی دنیا میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ صحافیوں، ادیبوں اور دیگر سرکردہ شخصیات نے شمس الدین شمیم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ شمس الدین شمیم صاحب کو تو یوں لوگ دوردرشن کے شعبہ خبر سے وابستگی کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن ان کا جو بنیادی کنٹریبیوشن ہے وہ کشمیری افسانے کے حوالے سے اور کشمیری ڈرامے کے حوالے سے۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے ڈرامہ لکھا، انہوں نے اسٹیج کے لیے ڈرامہ لکھا، اور اس زمانے میں لکھا جب اسٹیج کے لیے بہت کم لوگ لکھا کرتے تھے، اور وہ ایک معتبر نام تھے ہماری ادبی دنیا کے۔ اور اس کے علاوہ بحیثیت ایک انسان کے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کسی شخص کو ان سے زندگی میں کبھی کوئی شکایت رہی ہو۔ کشمیری کہانی میں انہوں نے ایک ایسی چیز دی جس سے وہ صحیح معنوں میں لوگوں کے نزدیک آئی، لوگوں کے زندگی کی دھڑکن بن گئی، اور ایسے لگنے لگا کہ یہ کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی ہمارے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں، جھلک رہی ہے۔ ان کی کہانیاں جو تھی سماجی مسائل پہ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ایک کہانی شتوہم پہاڑ اس کا شاید نام تھا، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کا ایک ایک سال گزرتا جا رہا ہے، لیکن سماجی وجوہات کی وجہ سے، داج نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اور اس کا جب ایک ایک سال گزر رہا ہے اس کو وہ ایک ایک پہاڑ بول رہے ہیں۔ ادھر جموں میں بھی ادبی حلقے سے وابستہ شخصیات نے شمیم صاحب کے انتقال کو ناقابل تلافی نقصان سے تعبیر کیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جہاں تک شمس الدین شمیم کی ذات کا تعلق ہے، وہ ایک ایسے منفرد انسان تھے وادی میں جن کے مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ شمس الدین شمیم ایک ڈرامہ نگار تھا، قلم کار تھا، اخبار نویس تھا، شاعر تھا، سب سے بڑھ کر کہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ شمس الدین شمیم اپنے پیچھے اپنی اہلیہ، بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ گئے۔ شمیم صاحب تو نہیں رہے، مگر ان کی تخلیقات اور ادب پارے لوگوں کو ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہوگا کسی فلک پہ وہ خورشید جل بگر، کہتے ہیں آفتاب کبھی ڈوبتا نہیں۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ اور شمس الدین شمیم کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے ETV کے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں مشہور براڈ کاسٹر برجناتھ بیتاب۔ جی بیتاب صاحب، ETV میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ بیتاب صاحب، آپ نے کئی سال شمس الدین شمیم ساتھ گزارے ہیں، ان کے ساتھ کام کیا ہے، تو کیا یادیں ہیں ان سے جڑی ہوئی؟ آپ ان سے جڑی ہوئی چند یادیں ہمیں کریے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی وساطت سے میں شمیم صاحب کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ شمیم صاحب کو میں 70 کی دہائی سے جانتا تھا، جب وہ صحافی نہیں بنے تھے، کہانی کار تھے، اور ان کا پہلا مجموعہ ویرانی چھپا تھا۔ میں ان کی شخصیت کو 3 پہلو میں سے یاد رکھوں گا۔ ایک ادیب کی حیثیت سے ان کا دل ایک دردمندانہ دل تھا، جس میں پچھڑے ہوئے طبقے کے لوگوں کے لیے ایک احساس تھا۔ ان کی کہانیاں اور ڈرامے عام انسانوں سے جڑے تھے۔
फिर हम लोग जब रेडियो में और टेलीविजन में आए तो सहाफत की हैसियत से मैं कह सकता हूँ शमीम साहब बहुत ही निडर सहाफी थे, ईमानदार थे, बेबाक थे। सरकार का कई बार दबाव रहता है, खासतौर पर सरकारी मीडिया में, मगर शमीम साहब दबाव में कभी नहीं आते। ये मैं खास तौर पर कश्मीर के गुज़श्ता बरसों के हालात के हवाले से कह सकता हूँ, जब मैं और शमीम साहब दोनों टेलीविजन के न्यूज रूम में करते थे। फिर ज़ाती जिंदगी में आज भले ही शमीम साहब मौत से हार गए हों, लेकिन जिंदगी की जंग को उन्होंने बहुत खुद असलूबी से जीत लिया था। शमीम साहब निहायत शरीफ, निहायत ईमानदार और वफादार इंसान थे। ये कदरें आज एक साथ में मिलना कदरे मुश्किल है। मौत ने शमीम साहब को तो हरा दिया, लेकिन जिंदगी की जंग वो कभी नहीं हारे। वो निहायत मिलनसार और खुश गुफ्तार थे। मैंने कभी नहीं देखा शमीम साहब के माथे पे कोई शिकन के रंजो गम की। जिंदगी के हालात कई बार ठीक नहीं रहते। मुझे एक वाक़या याद आता है, जब दूरदर्शन में 1993 में 13 जुलाई को दूरदर्शन न्यूज रूम ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। शमीम साहब इतने खुश थे कि न्यूज दोबारा बहाल हो रही है कि उन्होंने पहले ही दिन 3 शॉर्ट स्टोरीज बना के दी, जिनको हमने चलाया। क्या कहें? जी बेताब साहब, आपने अपने तासुरात हमारे साथ शेयर के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मशहूर ब्रॉडकास्टर बृजनाथ बेताब, जो कि ईटीवी के साथ शमसुद्दीन शमीम से जुड़ी अपनी चंद यादें बांट रहे थे। अब रुख करेंगे दूसरी खबर का। गनी मोहल्ला, सूफी मोहल्ला और आरामपुरा सुंबल के बाशिंदों के बीच जब ट्रांसफार्मर के सिलसिले में तसादम हुआ तो आरामपुरा सुंबल के बशीर अहमद ने अपनी राइफल से मुबैना तौर पर हवाई फायरिंग की और एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने केस दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का।